Subscribe أعوذ and share this بالله من video as a الشيطان sadka in Jariya. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَّذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں، فَطُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ جس طرح انسان خیر کی طرف کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح شر سے بچنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے انسان کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، تم جسے ہمیں ڈرا رہے ہو نا وہ تم لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کے مطابق میں جلدی عذاب بھیج دیتا تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت میں دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی خیر و بھلائی کے لیے دعا مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اور جس طرح انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کر دیتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک تو زبان سے ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل پر ایسا ارادہ ہے نہیں، لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کر دیں گے تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم احفظنا منہم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم ان کی تکلیف ان سے دور کر دیتے ہیں، ضرہ مرہ کأن لم یدعونا الا ضر مسہ، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی حالت کا ایک عام تقاضا ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں تو خوب اللہ اللہ دعائیں استغفر اللہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن مصیبت کا وقت جیسے ہی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم میں سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آئے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنایا ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، بینات، جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، او بدلہ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے، ما یکون لی،
کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں بدل دوں، ترمیم کر دوں اپنی طرف سے. بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کی جاتی ہے یا جو وحی کے ذریعے مجھے پہنچتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. کل لو شاء اللہ، آپ یوں کہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا ما تلوتہ علیکم، تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا. ولا ادراکم بھی، اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے رہ چکا ہوں ایک عمر کے بڑے حصے تک تم میں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم بھی جانتے ہو کہ دعوی نبوت سے 40 سال میں نے تمہارے پاس گزارے ہیں، تمہارے ساتھ گزارے ہیں. کیا میں نے کبھی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟ اس طرح میری امانت و صداقت کی بھی قائل رہے ہو. کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کرتا ہے، نہ میں نے کسی سے سن کر یا سیکھ کر اسے بیان کیا، اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف سے منسوب کیا ہے. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں. اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ شُفَعَاؤُنَا، کہ سفارشی ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے. قل، آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے. اما یشرکون، ان لوگوں کے شرک سے. یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے. گویا مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے خبر نہیں، لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کی یہ باتیں بے اصل ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے کہہ چکی ہے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. انہوں نے اختلاف کیا سے مراد شرک کیا، لوگوں کو اپنی ایجاد دی، ورنہ پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پہ تھے، اور وہ اسلام ہے جس میں توحیدی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. فَقُلْ، سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف للہ اللہ کیوں ہے، سو تم منتظر رہو. انی معکم من المنتظرین، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں کسی نعمت کا اس امر کے بعد کہ جب ان کو کوئی مصیبت پڑ چکی ہو تو وہ فوراً ہی ہماری آیاتوں کے بارے میں چالے چلنے لگتے ہیں. کل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرن، اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. والذی یسیرکم فی البر، اللہ وہ ایسا ہے کہ جو تم کو خشکی، فی البر والبحر، جو تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ
کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے، یعنی کہ برے پھنسے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تم ہم کو ان سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. یعنی کہ جس طرح دشمن کسی قوم کا یا شہر کا محاصرہ کر لیتا ہے، پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب سخت ہواؤں کے تھپیڑے تلاتم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں، موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح وہ عام حالات میں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے عام حالات میں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اختیارات سے نوازا ہے، انہیں کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. لیکن جب اس طرح کی شدائد میں گھر جاتے تھے تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے تھے اور صرف اللہ کو ہی یاد کرتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ وحدہ کی طرف رجوع کا جذبہ وضعیت کیا گیا ہے. انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں جذبہ جب ابھرتا ہے تو فطرت کی طرف ہی لوٹ جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ فطرت انسانی کی آواز، اصل آواز توحید ہے. چنانچہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، یہ وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زرد میں آ گئی، جس پہ ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی نجات دینے والا یقین وہی ہے. اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے زندہ بچ نکل گیا تو مکہ واپس جا کے اسلام قبول کر لوں گا. چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں. ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے. افسوس امت محمدیہ کے عوام بھی اسی طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدید علائم، شدید مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہی کی مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ انسان کی ناشکری والی عادت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جیسے ہی وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر خوشیاں مناتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فاختلط به نبات الارض، پھر اس سے زمین کی نباتات مل جل گئیں. مما یاکل الناس والانعام، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں. حتی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی. وزینت وظن اہلها، اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی. وظن اہلها، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اسی پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، یعنی کہ کوئی عذاب ہم پر آ پڑا. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اس کو گویا ایسا صاف کر دیا
کہ گویا کل وہ موجود ہی نہیں تھی. اور اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. یعنی ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو، کھیت صاف ہو گیا ہو، دنیا کی زندگی کی طرح دنیا کی زندگی کو بھی کھیتی سے تشبیہ دیا گیا کہ اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا کہ کھیتی بھی بارش کے پانی کی نشو نما پاتی، سرسب شاداب ہوتی، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کر کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. واللہ یدعو الی الدار السلام، الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. Subscribe and share as a Sadke Jariya.